بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے پروگرام اسٹریٹ فارورڈ کے ساتھ حاضر ہوں. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور پی ڈی ایم کے ایک اور فیصلے کی خلاف ورزی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ آخرکار اپنا اپوزیشن لیڈر بنوا لیا. سید یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر ہوں گے سینٹ میں. اس کے اوپر نون لیگ نے بہت بڑا احتجاج بھی کیا اور اب شکایت بھی کر دی سربراہ جو پی ڈی ایم کے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، اور ان سے مطالبہ بھی کر دیا کہ وہ سربراہ اجلاس بلائیں اس معاملے کو ڈسکس کریں. لگ یہ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کا جو اب سیاسی جنازہ ہے وہ نکل چکا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو پہلے ہی ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے. اب یہ مزید ان کے درمیان جو ایک خلیج ہے اختلافات کی وہ وسیع ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے جو ہیں وہ مرزا افریدی جو نون لیگ سے تعلق رکھتے تھے ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنوایا گیا. سب سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیے، چیئرمین سے بھی زیادہ ووٹ لیے. اب نون لیگ سے ہی تعلق رکھنے والے سینیٹر دلاور خان کی سربراہی میں ایک 4 رکنی انڈیپینڈنٹ گروپ بنا کر یوسف رضا گیلانی کو ان کے ووٹ دلوائے گئے، اور 2 سابق جو فاٹا کے سینیٹر تھے انہوں نے بھی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا. تو اس طرح 30 سینیٹرز کی تعداد کے ساتھ یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر بن گئے، اور ان کے جو سابق ماتحت ہیں اور موجودہ جو چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے تو پھر 1 منٹ نہیں لگایا نوٹیفیکیشن کرنے میں، وہ نوٹیفیکیشن بھی کر دیا. یہ کس طرح ہوا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بائندہ کا کیا تعاون ہوگا، حکمت عملی کیا ہوگی؟ ہیرا وحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینٹ کو کور کرتی ہیں، پارلیمنٹ کے جو امور ہیں اس کے اوپر ان کی گہری نظر ہوتی ہے. بہت شکریہ. یہ اچانک کیا ہوا جی؟ پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں جی کہ راجہ پرویز اشرف بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، خصوصی کمیٹی کی سید خاقان عباسی کے گھر ہوئی کہ نون لیگ کو اپوزیشن لیڈری ملے گی. پھر یکایک یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہارنے کے بعد اپوزیشن لیڈر کے مضبوط امیدوار نہ صرف بن گئے اور آج انہوں نے یہ عہدہ سنبھال بھی لیا. دیکھیں صدیق صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں پالیٹکس روزانہ بدلتی ہے، بلکہ صبح ایک اور چیز سامنے آتی ہے، شام میں اور. یہی چیزیں پہلے جب سینٹ کا الیکشن تھا تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یوسف رضا گیلانی جو تھے ان کے کینڈیڈیٹ بنے، مولانا حیدری صاحب ان کے کینڈیڈیٹ بنے، لیکن اتنا ٹف کمپٹیشن کے باوجود بھی صادق سنجرانی صاحب دوبارہ چیئرمین سینٹ بنے. اس کے بعد پوزیشن جو تھی پہلے آبویسلی ڈیسائیڈڈ یہی تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن مسلم لیگ نون کے حق میں آئے گا، ان کے کھاتے میں یہ سیٹ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہی اپوزیشن کو شکست ہوئی، ڈپٹی چیئرمین کی بھی سیٹ وہ نہیں نکال سکے. اس کے بعد پوزیشن واقعی میں تبدیل ہوئی، اور اسی رات کو جس دن چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا 3 مارچ کو، اسی رات کو یہ خبریں کافی زیادہ گردش کر رہی تھیں کہ بلاول نے ایک بات اناؤنس کی اپنی پارٹی میں کہ اب ہم لوگ یہی کریں گے، یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنائیں گے کیونکہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے. لیکن اس کے اوپر مسلم لیگ نے، مریم نواز نے بہت زیادہ احتجاج کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، بیانات دیے، مولانا صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور بولا کہ اصولی طور پر جو چیز پہلے ڈیسائیڈڈ تھی. اب دیکھیے پہلے میں اور بعد میں اور آج میں بہت زیادہ فرق ہے. آج وہی صادق سنجرانی جو کہ ٹف کمپٹیشن دے کے یوسف رضا گیلانی کو جیتے، آج انہوں نے بہت زیادہ لابنگ کی کہ ایک طرح سے ہاؤس کو اسموتھلی چلایا جائے. میرے خیال سے اس چیز کو ہاؤس کے لیے سیریس لینا چاہیے کہ سینٹ اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جسٹ کاز کے لیے. اور ہیرا وحید صاحب سابق باس کے لیے ایک نرم لہجہ، نرم گوشہ تو صادق سنجرانی کے دل میں تھا نا. دیکھیے وہ سب چیزیں بالکل ہیں، وہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے چیز ہے وہ سینٹ ہے. کیا سینٹ کو چلانا نہیں ہے؟ کیا اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ کو بھی غیر فعال کر دینا ہے جیسے پی ڈی ایم غیر فعال ہو گئی؟ پیپلز پارٹی نے اگر یہ موقف اپنایا کہ ضمنی الیکشن میں جانا ہے تو انہوں نے وہاں سے سیٹیں بھی نکالی. اگر پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم نے سینٹ الیکشنز میں جانا ہے تو حکومتی کینڈیڈیٹ حفیظ شیخ کو بری طرح ہرایا، اور اتنی بری طرح رہا کہ وزیر اعظم عمران خان خود کو اپنی پوزیشن شیکن فیل ہوئی اور انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. یہ پیپلز پارٹی کے کامیاب اسٹریٹجی تھی. اس کے بعد ان کو چیئرمین سینٹ کے لیے نامینیٹ کیا. پھر آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے گیم کھیلی ہے؟ دیکھیں یہ گیم کھیلی یا ہاتھ کر دیا یا جو بھی کر لیا، یہ تمام چیزیں تو اب نون لیگ اور مولانا صاحب بہتر طریقے سے ان کو ڈسکس کریں گے. بار بار بیانات آتے رہیں گے، ناراضگیاں چلتی رہیں گی، لیکن میرے خیال سے پیپلز پارٹی نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کی ہے. اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے آج سینٹ کی سپرمیسی کے لیے اور ہاؤس کی پروسیڈنگ کو چلانے کے لیے یہ فیصلہ جلد کیا اور صحیح کیا، نوٹیفیکیشن کر دیا. اور یہ میرے خیال سے کنسنسس کرنا، اس کے لیے ووٹ یہاں سے لے کر آنا یا آزاد سینیٹرز کو
کہنا یہی طریقہ کار تھا. اگر پی ڈی ایم کے ہاتھ میں ہی رہتا تو یہ نون لیگ کہتی رہتی ہمیں سیٹ دے, پیپلز پارٹی کو. پہلے یہی آزاد سینیٹر صادق سنجرانی کو ووٹ دیتے ہیں, پھر اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو پھر کیسی آزادی ہے؟ یہ آزادی بھی ڈائریکٹڈ آزادی ہوتی ہے کہ ہمیں خود کو یہ چیز, ہم کیونکہ ہاؤس میں ہوتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے جب یہ لوگ ووٹ بھی کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ ووٹ مشکوک ہے, کیونکہ ان کی ڈائریکشن کا سچ میں نہیں پتہ چلتا. لیکن اگر یہ واقعی یہ وقت یہ دیکھیں, اگر یہ پی ڈی ایم کے پاس ابھی تک اختیارات ہوتا تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہ ہوا ہوتا, ابھی تک کوئی بھی کنسنسس نہیں ہو پا رہا تھا, اور آگے تھا بھی نہیں, کنڈیشن بھی نہیں تھی ان کے پاس, کیونکہ دونوں کا اپنا اپنا ایک سٹینڈ تھا کہ نون لیگ کہہ رہی کہ اصولی طور پر ہمیں دیں, مولانا صاحب سیٹ لے کے دیں. مولانا صاحب کی فی الحال تو کوئی نہیں سن رہا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے اپنی پارلیمانی سیاست کو ہی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے. اور بلاول تو نیچی محفلوں میں بار بار یہ بات کہہ بھی رہے ہیں کہ ایک سال پہلے پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن تھی اور ایک سال بعد کے بعد ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کتنا مضبوط کیا پارلیمنٹ کے اندر, ہم نے حکومت کو بیک فٹ پہ جانے کے لیے مجبور کیا ہے. یہ تمام چیزیں میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے لیے فیوریبل ہیں, سینٹ کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے, اور تاکہ آگے ہاؤس چل سکے. لیکن آپ یہ نہیں دیکھتی کہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے ایوانوں کے اندر, اور نون لیگ کمزور ہوتی جا رہی؟ دیکھیں نون لیگ کی اپنی کمزوریاں سامنے ہیں. اگر ان کا ایک ہی بیانیہ ہے, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے نکلے, تو عوام کے لیے کیا کیا؟ ماں سوائے فوج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دینے کے اور کیا کیا؟ مجھے بتا دیں 2.5 سال میں مسلم لیگ نون آگے گئی ہے یا پیچھے گئی ہے؟ یہ تمام چیزیں مسلم لیگ نون کو بحیثیت جماعت دیکھنی پڑیں گی کہ انہوں نے اپنی جماعت کو کمزور کیا ہے. اس کے مقابلے میں بلاول کو کتنا تجربہ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے زرداری صاحب بلاول کے پیچھے تو زرداری صاحب کی ہی پیچھے سے چیزیں ہوتی ہیں کہ اب ہمیں اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوزیشن تو کرنی ہے, پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہو یا اس کے علاوہ اگر اسٹریٹ پالیٹکس ہو, وہ تو کرنی ہے, وہ تو چلتی رہے گی. لیکن کوئی بھی سیٹ ضمنی بلدیاتی سینٹ کی ہم لوگوں نے چھوڑنی نہیں ہے. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں ان ایوانوں پہ اعتبار نہیں ہے جن پہ ہم نامینیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو, عوام ووٹ دیتے ہیں. سینٹ انڈائریکٹ ہاؤس تھا, لیکن اتنا ٹف کمپٹیشن ایک نشست کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کو دیا. پیپلز پارٹی کی یہ کامیاب اسٹریٹجی تھی. یہ تمام چیزیں میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کو سوچنی چاہیے کہ ایک سیٹ, اور اس کے بعد اب لیڈر آف دی اپوزیشن کی بھی ایک سیٹ کے لیے اگر صادق سنجرانی خود کام کر رہے ہیں, خود ایکٹیو ہو کر آئے, خود لابنگ کی, خود لوگوں کو بٹھایا, آج آپ نے سب کچھ خود کور کر کے آئے پارلیمنٹ میں, تو یہ چیزیں عیان کرتی ہیں کہ جب آپ حکومت سے زیادہ مجھے صادق سنجرانی ہی ایکٹیو نظر آیا. آج سارا جو رول تھا انہی کا مجھے نظر آیا. ویسے صادق سنجرانی صاحب تو کافی عرصے سے ایکٹیو ہوئے تھے. جب انہوں نے مولانا غفور حیدری سے جا کے باضابطہ طور پر ملاقات کی, ہم بھی وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امیدوار بن جائیں حکومت کی طرف سے, آپ سینئر بھی ہیں. ویسے اچھا ہوتا بن جاتے تو میرے خیال سے ان کو پلیٹ میں رکھ کر ڈپٹی چیئرمین کی سیٹس ملی. اپوزیشن نے پھر بھی نہیں لی, کیونکہ مولانا صاحب کی ناراضگی تھی. بالکل حکومت کی کوئی کنڈیشن نہیں لینی, صوبوں میں فارمولا جو تھا بلا مقابلے سینیٹرز بننے کا, وہ سیٹیں کنفرم ہو جاتی. تو پی ٹی ایم نے اپنے آپ کو پارلیمانی سیاست میں کمزور تر بنایا. تو ہیرا یہ بھی بتایا نا, یہ کیا گیم ہوئی کہ جب یہ ہوا تو یوسف رضا گیلانی کے ہارنے کے باوجود شہری رحمان کا نام لیا جاتا رہا اپوزیشن لیڈر, اور پیپلز پارٹی کے حلقے بھی نام فلوٹ کرتے رہے. لیکن آج اچانک یوسف رضا گیلانی کے کاغذات اور درخواست ان کے نام کی دے دی. دیکھیں یہ اگر اس کا ہم بہت زیادہ ماضی میں نہ جائیں تو نیشنل اسمبلی کا 2018 کا الیکشن دیکھ لیں تو شہباز شریف جو تھے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے, عمران خان بھی تھے. جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تو آبویسلی شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بنے, نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں ابھی. ایز اے سی ایم پنجاب وہ بہت ایکٹیو تھے, بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے, لیکن نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن وہ نہیں کر پا رہے. لیکن عہدہ ابھی بھی ان کے پاس ہے. یہی ڈیو پروسیجر تھا سینٹ میں بھی, اور یہ میرے خیال سے خبریں چلوانا, بہت خبریں چلی, بیانات بھی چلے, ناراضگیاں بھی ہوئی. شہری رحمان کا بھی بہت بار بار نام آیا کیونکہ وہ بہت سینئر ہے, سینٹ میں بہت ایکٹیو بھی ہیں. لیکن یوسف رضا گیلانی کو دراصل نامینیٹ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ آ کے سینٹ کو سنبھالیں, اور سینٹ کو سنبھالنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی نشست دینی پڑتی تھی. وہ دی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن ان کو بنانا پہلے دن سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ یا وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے, نہیں بنے تو obviously لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں گے تاکہ سینٹ کو چلا سکیں. اچھا, اب ایک امپورٹنٹ سوال اٹھتا ہے, کیا فیوچر دیکھتی ہیں پی ڈی ایم کا؟ 2 بڑی جماعتیں تو لڑ رہی ہیں, اب مولانا صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ وہ تو بیچارے اب منجدار میں پھنس گئے. مولانا صاحب سے تو اب ایک سوال ہر کوئی کرا کہ مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ ہے, کیونکہ اب فی الحال تو پی ڈی ایم غیر فعال ہے, نہ کنسنسس ہے, بلکہ ناراضگیاں خلیج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور میرے خیال سے یہ بیانات دینا نے نقصان دیا ہے پی ڈی ایم کو. مولانا صاحب کس کو کتنا قائل کریں گے؟ کیا مریم کو ایک دفعہ منا کے لاتے ہیں, پھر بلاول لاہور میں جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ تو یہ میرے خیال سے اب ان کو وقت لے کر سمجھنا چاہیے کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے.
یہ میرے خیال سے پی ڈی ایم کے لیے ٹرننگ پوائنٹ اور لرننگ پوائنٹ ہے کہ اپنی ڈائریکشن دیکھ سکیں کہ انہوں نے اب کس طرف جانا ہے. بہت شکریہ ہیرا وحید. ڈائریکشن کی انہوں نے بات کی ہے کہ اب پی ڈی ایم کے لیے اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ابھی بھی کیا وہ لانگ مارچ کریں گے, کیا ابھی بھی وہ استعفے دینے کے اوپر تیار ہوں گے, اور اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو پھر پی ڈی ایم کا جو شرازہ پہلے ہی بکھرا ہوا ہے تو آنے والے دنوں میں یہ پھر ہمیں پی ڈی ایم کا اتحاد خطرے میں نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.